ایک ضابطہ بیان ہوتا ہے سائنس میں کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی. آواز ہمیں کیوں سنائی دیتی؟ ہوا کی وجہ سے. ہمارے الفاظ ختم نہیں ہوتے، ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں، اور ہوا کی دوش پر، ہوا کے بازوؤں پر، ہوا کے کندھوں پہ سفر کر کے ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں. یہ ضابطہ سائنس کا ہے، اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. اس کو سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ اس ضابطے کو سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ میرے علم کے مطابق ایک طالب علم کی حیثیت سے، ہوا کی لہریں آواز کے دوش پہ سفر کرتی ہے، اس ضابطے کو سب سے پہلے پیش کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ علی ابن ابو طالب کا پوتا، امام حسین کا بیٹا، سید الساجدین، زین العابدین، امام زین العابدین ہے، جنہوں نے یہ ضابطہ پیش کیا کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش میں سفر کرتی ہے. وہ کیسے؟ جب کربلا میں پورا خاندان لٹ گیا تو حضرت امام زین العابدین نے یہ نہیں کہا اے چاند ادھر آ اور میرا پیغام پہنچا، اے سورج ادھر آ اور میرا پیغام پہنچا، بلکہ کیا کہا؟ ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. اے ہوا میں جب تیرا گزر مدینے کی طرف ہو، اے ہوا، حالانکہ کربلا میں جو چاند تھا وہی چاند مدینے میں بھی نظر آ رہا تھا، لیکن چاند کو نہیں کہا کہ میرا پیغام پہنچا دینا. جو سورج کربلا میں تھا وہی سورج مدینہ منورہ میں بھی تھا. سورج سے نہیں کہا کہ میرا پیغام پہنچا دینا. جو بادل کربلا میں تھے، بادل بھی تو سفر کر سکتے ہیں، کہا نہیں بادلوں کو کہ میرا پیغام پہنچا دینا. کہتے ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم، اے ہوا جب تیرا گزر مدینہ منورہ کی طرف ہو تو میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت کو میرا پیغام پہنچا دینا. پتا چلا یہ ضابطہ امام زین العابدین پیش کر رہے ہیں.